बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकरार और मैं हूं इमरान खान। नाज़रीन, दो चार बड़ी अहम चीज़ें आज के दिन में भी हुई हैं, जिनमें से एक तो ये है कि कराची में एमक्यूएम ने एहतजाज की कॉल दे दी है और पीपल्स पार्टी उनको मना कर रही है कि आप एहतजाज ना करें। कराची में एमक्यूएम कह रही है कि जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें मावरा अदालत उनके कारकुनों को मारा जा रहा है। साथ ही साथ जो मुज़ाकरात का मामला है वो आज उस तरह से आगे तो नहीं बढ़ा, मगर मौलाना अब्दुल अजीज़ जो लाल मस्जिद के पेश इमाम हैं, जो वहाँ मोहतमिम हैं, उन्होंने फरमाया कि जो मुज़ाकरात के लिए ये शर्त रखी गई है कि ये आइन के दायरा कार में हों। इससे उन्होंने कहा कि उन्हें इख्तलाफ है, वो ये चाहते हैं कि कुरान और सुन्नत के दायरा कार में हों और आइन की शर्त जो है उसको ख़त्म किया जाए। हालांकि जो तहरीक इंसाफ है उसके जो नुकात हैं उसमें भी आइन शामिल है। आइन की बात की गई है कि आइन के अंदर रहकर मुज़ाकरात हों और हुकूमती कमेटी ने भी यही कहा है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा है और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात इस्लामी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यही कहा है कि आइन के अंदर रहते हुए मुज़ाकरात हों। अब ये नया मुतालबा है, देखना होगा कि तालिबान इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं और मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब इस कमेटी में मज़ीद रहते हैं या नहीं रहते। इन चीज़ों पे और भी बहुत सारी चीज़ों पे निजकारी के मामलात हैं और बहुत अहम मामलात हैं जिन पर हमने बात करनी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारुल कादरी साहब और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आलिम दीन हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी को हेड भी करते हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक को। डॉक्टर तारुल कादरी साहब से बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, अब मुज़ाकरात का आगाज़ तो हो गया है, दो कमेटियां भी बन गई हैं, बल्कि तीन कमेटियां हैं। एक तालिबान की वज़ीरिस्तान में है, एक तालिबान की इस्लामाबाद में है और एक कमेटी जो है वो हुकूमत की है। दोनों कमेटियां मिल भी बैठी हैं और मामला आगे बढ़ भी रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि इस प्रोसेस के साथ पाकिस्तान में अमन आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान, आपने अपना सवाल मेरी उम्मीद के हवाले से किया है। मैं जवाब में ये कहूँगा कि मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम पाकिस्तानियों की और रियासत पाकिस्तान की मदद फरमाए आमीन। और किसी भी सूरत में इस मुल्क का अमन बहाल हो जाए और दहशतगर्दी और कत्ल गारतगरी का खात्मा हो और लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ नसीब हो। ये मेरी दुआ है। अब रह गया आपका ये सवाल कि ये जो कमेटियां बनी हैं इनसे क्या उम्मीद है, तो मैं इस कमेटियों के पूरे अमल को एक ड्रामा समझता हूं। ये पूरी कौम की आंखों में धूल झोंकी गई है, इसकी कोई हकीकत नहीं। आप चाहें तो मैं ऑन एयर कह रहा हूं और आपको याद है एक बार 11 मई के इलेक्शन से बहुत पहले मैंने टीवी प्रोग्राम में कहा था कि इस तरह इशारा करके कहा था कि लिख लें 11 मई के बाद तब्दीली की उम्मीद रखने वाले इस इलेक्शन की धांधली पर रोएंगे, शिकवा करेंगे। कैटेगोरिकली कहा था। आज मैं इसी तरह का जुमला दोहरा रहा हूं। अगर किसी को शक हो, ये एक टोपी ड्रामा है। आप लिख लें फरवरी या मार्च, 1-1.5 महीने के अंदर इसका पोल खुल जाएगा। इसका कोई एंड नहीं है। ये सिर्फ कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, एक सियासी तमाशा है और दरअसल पूरे मुल्क में तालिबान का खेल खेला जा रहा है ताकि 24 घंटे पाकिस्तान का मीडिया, तमाम एंकर्स, तमाम टॉक शोज, तमाम चैनल्स और अखबारात के आर्टिकल, वो सारे और हत्ता के पूरी कौम टीवी को देखने वाली बस ये कमेटियों के मामलात में उलझ जाए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये आपको ये लग रहा है कि ये ला हासिल है, ये जो हो रहा है मुज़ाकरात, ये ला हासिल मुज़ाकरात हैं? जी हाँ। क्यों लग रहा है आपको डॉक्टर साहब? अब आपने एक लफ्ज बोला ला हासिल। मैं इसके ऊपर एक तज्जिया करना चाहूंगा। ये बहाली ये अमन के लिहाज से तो ला हासिल है, क्लियर हो गई बात जी। लेकिन जिन्होंने ये कमेटियां बनाई और अमल शुरू किया है, मेरी मुराद गवर्नमेंट है, मुल्क की नामनियाद सियासी क़यादत, उनके लिए ला हासिल नहीं। वो इस ड्रामे के नीचे से
कुछ बहुत बड़ी चीज हासिल कर रहे हैं, इस ला हासिल से हासिल कर रहे हैं। मकसद तो अमन लाना है क्या डॉक्टर कर रहे हैं? साहब, मकसद तो उनका अमन लाना है। मीडिया को एक कान पे लगा जी, मकसद तो उन्होंने अमन लाना है। नहीं, उनका मकसद अमन के लिए कमेटियां नहीं बनी। ये कमेटियां इमरान खान अमन के लिए नहीं बनी। ये बेवकत बेहैसियत हैं, इनके पास अथॉरिटी नहीं है, इनके पास मैंडेट नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। और एक बात ज़हन में रख लें, मसलन दो फरीक हैं, एक तरफ रियासत पाकिस्तान है और अमन की बहाली के लिए वो बुनियादी जिम्मेदारी सियासी क़यादत की होती है, लेकिन अल्टीमेटली मुल्क की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की जोग्राफियाई हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान की बहाली ये तो अफ़वाज पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है। तो एक तरफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान है इंक्लूडिंग अफ़वाज पाकिस्तान, दूसरी तरफ वो तबका है जिनके साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये दोनों किसी एक नुक्ते पर मुश्तरक हो ही नहीं सकते। रियासत पाकिस्तान के सारे मुतालबात जायज हैं, आइन के तहत हो जायज है। जो आइन से खारिज होकर बात करेगा अमन की बहाली की, वो पागल है। तो आइन का मुतालबा करना जायज है। वो कहेंगे हथियार फेंक दें, जायज है। वो कहेंगे स्टेट की रेड को तस्लीम कर लें, जायज है। वो कहेंगे अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देते, जायज है। अगर कुछ लोग मुजरिम हैं, कातिल हैं, दहशतगर्द हैं, हजारों की जानें मारी ली हैं, वो जेल में हैं, उन पर कानून के मुताबिक अमल करना जायज है। तो स्टेट की तरफ से जितने मुतालबात होंगे वो तो सारे आईनी, कानूनी और अखलाकी एतबार से जायज हैं। जो उधर से मुतालबात होंगे वो काबिल अमल ही नहीं है। अगर वो कहें आइन को नहीं मानते तो अल्टीमेटली बात खत्म हो गई। अगर वो कहें रिहा कर दो मुजरिमों को, कातिलों को, दहशतगर्दों को जिन्होंने हजारों की जान से खेला है, तो रियासत की अथॉरिटी नहीं है न कुरान और सुन्नत के लिहाज से, न आइन और कानून के एतबार से कि वो कातिलों को माफ करके छोड़ दें। अगर वो कहें कि हमारी पॉकेट्स खत्म ना करो, नहीं, इनके इख्तियार में नहीं है। इसका मतलब है मुल्क, अगर वो कहें मुल्क की रेट को नहीं मानते, तो उनके मुतालबात और रियासत के मुतालबात वो किसी एक जगह उनका संगम ही नहीं बनेगा। ये गवर्नमेंट को, सियासी क़यादत को इल्म है कि ये ला हासिल होगा। तो ला हासिल है तो है क्यों फिर? है क्यों? इस ला हासिल से, हाँ क्यों, इसमें से कुछ हासिल करना चाहते हैं। ये तालिबान का खेल खेल के गर्द उड़ा दिए, सारा मीडिया इस पर लगा दिया है, रात दिन एक कौम को तमाशे में ज़हनी तौर पर उलझा के रख दिया है, कोई खबर नहीं रही। दो चीजों से तवज्जो हटा दी है। एक, इसके नीचे पूरे मुल्क के कौमी असासे बेचकर खाए जा रहे हैं। एक निजकारी कमीशन बना है। आपके अगले सवाल के जवाब में आपने जो कि मेंशन किया, मैं उस पर आऊंगा, इशारा दे रहा हूं। उसके जरिए कौमी असासे बेचकर खुद खरीद रहे हैं। एक लूट मार का बाजार गर्म है, कमीशन तय हो रहे हैं, किकबैक्स तय हो रही हैं, करप्शन की पार्टनरशिप डिसाइड हो रही हैं और मुल्क पूरा लूट सेल पर है। मगर उसकी कोई खबर आप टीवी पर नहीं देखते, क्योंकि टीवी में कोई रूम नहीं बचा तालिबान के मुज़ाकरात के सिवा किसी और खबर के लिए। तो इस गर्द के नीचे एक अंधेरा क्रिएट कर दिया गया है और अंधेरी रात में एक लूट मार है, एक करप्शन की। मुल्क पूरा बिक जाएगा, असासे बिक जाएंगे, लूट इंतहा पर पहुंचेगी, कुछ नहीं बचेगा। और जब खेल जाके खत्म होगा तो उस वक्त वो अमल भी पूरा हो चुका होगा। तो अब पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। ये सारा हंगामा इसलिए खड़ा किया गया है कि टीवी पर कोई खबर ना आए। कुछ आर्टिकल्स में लिखने वाले एनालिस्ट हैं, रऊफ कलासरा हैं और इस जैसे कुछ लोग हैं, बहुत कम जी, जो रोज आर्टिकल लिखकर चीख रहे हैं, अंदर की स्टोरीज बता रहे हैं कि निजकारी कमीशन के इजलास क्या कर रहे हैं और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के जवाब इनके पास नहीं है। मैं इस पर आगे आऊंगा जब आप निजकारी की बात करेंगे। मगर कोई सुनने वाला नहीं, टीवी पर बहस नहीं है। एंकर्स के लिए यह मौजूद है, यह रोक दिया गया है। टॉक शो पर बैन कर दिया गया है कि निजकारी पर बहस नहीं हो रही। इक्का दुक्का एक आध कोई टॉक शो है दो जो इस पर बात करते हैं। तो गोया रोम खत्म कर दी गई है कि तालिबान के मुज़ाकरात की गर्द इतनी उड़ा दी जाए
کہ یہ لوٹ مار، کرپشن، کک بیک، کمیشن اور حرام خوری جو لوٹ سیل ہے، اس کی خبر کی جگہ نہ بچے اور اسی اندھیرے میں اور گرد و غبار میں پورا ملک بیچ کے کھا لیا جائے. ایک یہ، اور دوسرا مہنگائی آسمان پر ہے، اس پر بھی بات کروں گا میں آگے چل کر، تاکہ ایشو سے توجہ ہٹا دی جائے. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کو کیا ملا؟ یہ جو مذاکرات کا پورا لیکن یہ دہشت گردی جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تو ہے نا. پاکستان کے سب سے بڑے مسائل میں ہم کہہ سکتے ہیں اس کو کہ دہشت گردی ہے. اب حکومت نے کچھ تو کرنا ہے، یہ کمیٹیاں بنائی ہیں، سب نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، طالبان نے بھی کمیٹی بنائی ہے، کام چل رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نیچے نجی کاری ہو رہی ہے. جی ہاں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سب سے بڑا مسئلہ ہے، قومی نہیں بلکہ بین الاقوامی. ہم پورے ملک اندرونی امن، اس کے لیے دہشت گردی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے تھریٹ ہے، پاکستان کی آزادی کے لیے تھریٹ ہے. بلوچستان جیسا صوبہ جو پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے مگر اس کے وسائل کو ایکسپلور نہیں کیا گیا، اس کے لیے تھریٹ ہے، اور اپنے ریجن کے لیے تھریٹ ہے اور گلوبل تھریٹ ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے، مگر اس مسئلے کو برقرار رکھنے والے یہ نااہل پولیٹیکل لیڈر ہیں. ان میں جرات نہیں ہے کہ ان کو ڈیل کر سکیں، اور یہ دہشت گردی ختم نہ کریں گے نہ کر سکتے ہیں. کیسے ختم ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ ختم کرنے کے لیے جو حکمت عملی درکار ہے. اب میں چونکہ اس وقت دیکھیے سرے دست تو اس پر اتفاق کروں گا، کیسے ختم ہوگی اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. اب چونکہ ایک کمیٹیاں جاری ہیں، میں چاہتا ہوں اس کا انجام دیکھ لیں. میں جو اسیسمنٹ دے رہا ہوں درست ہے یا غلط. آپ نے فروری اور مارچ کی تاریخ دی ہے، آپ نے کہا فروری یا مارچ میں اس کا نتیجہ نکل آئے گا. ہاں، یہ نتیجہ نکل آئے گا کہ یہ بے نتیجہ ہے، نتیجہ یہ نکل آئے گا کہ لا حاصل ہے، نتیجہ یہ نکل آئے گا کہ ایک ڈھونڈ تھا، ایک فراڈ تھا. ٹھیک ہے، اور کسی نتیجے پر یہ بات نہیں پہنچی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک کا وقت ہو گیا، کہ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب. ناظرین ایک بریک لیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بات کرتے ہیں ایک نئے نظام کی. تو جس نئے نظام کی بات ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کرتے ہیں، کیا وہ بھی آئین کے اندر ہے؟ اب طالبان کی کمیٹی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آئین کے اندر نہیں، قرآن اور سنت کے اندر جو ہے مذاکرات کیے جائیں. تو یہ بھی ایک مطالبہ سامنے آیا ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ ایک نیا نظام، کیا وہ نیا نظام جس کی یہ بات کرتے ہیں وہ بھی اس آئین کے اندر ہے؟ کیا آئین میں امینڈمنٹ کی گنجائش نہیں ہے اگر پاکستان میں امن آ جائے تو؟ ایک بریک، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ناظرین پروگرام میں آپ کو واپس خوش آمدید کہتے ہیں، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے بڑا ایک سمپل میرا سوال ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ نظام میں تبدیلی کی بات آپ کرتے ہیں، اور اگر وہ تبدیلی آنی ہے تو پھر آئین کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، آئین میں بھی تبدیلی آئے گی پھر لازماً. اب جو طالبان مطالبہ کر رہے ہیں وہ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو طالبان کی کمیٹی نے آج مطالبہ کیا وہ یہی ہے کہ مذاکرات آئین کی حدود میں نہیں، قرآن و سنت کی حدود میں کیے جائیں. تو اس پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ اب اس کی گنجائش ہے، موجود ہے؟ دیکھیے، یہاں میں دو باتیں کہنا چاہوں گا. قرآن و سنت کی بالادستی پاکستان کے آئین کا آلریڈی حصہ ہے جی. ان دو چیزوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، یعنی انتہائی حیرت کی بات ہے. ان کو پڑھنا چاہیے کہ یہ جو آئین کا پریمبل ہے، اس پریمبل کا جو پہلا صفحہ ہے نا جی، اس کی دوسرے پیرے میں یہ درج ہے کہ تمام انڈیویجول اور کولیکٹیو سفیئرز جو ہماری سوسائٹی کی لائف کے ہیں، they would be in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah. اور پھر اس کے بعد آگے بھی جا کر ایک پورا چیپٹر ہے جو قرآن اور سنت کی بالادستی کو متعین کرتا ہے. جی، لہذا وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آئین کے تحت نہیں اور قرآن و سنت کے تحت؟ وہ آئین کے اس آرٹیکل کو اور پورا کا پورا چیپٹر ہے جو قرآن و سنت کی بالادستی متعین کرتا ہے، اور یہ بھی شرط لگا دیتا ہے کہ کوئی قانون اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا. یہ آئین پاکستان میں درج ہے. جی بالکل. وہ ان آرٹیکلز کو تھام لیں اور اس کی روشنی میں بات کریں اور اپنے آپ کو آئین کا پابند کر لیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں
کہ ملک کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا جو لیڈر ہیں وہ آئین سے انحراف کر رہے ہیں. یہ بات تو غلط ہے کہ قرآن و سنت کے تحت بات کریں گے اور آئین کے تحت نہیں. یہ بات غلط ہے. قرآن و سنت کی بالادستی آئین میں موجود ہے. ایک بات. اب یہ کہنا کہ قرآن و سنت سے بات کریں گے, یہاں ایک اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح کیا ہے. اگر تو وہ کہتے ہیں کہ جو تعبیر و تشریح ان کے ذہن میں ہے یا انہیں جو پڑھائی اور سکھائی گئی ہے اور ان کے ذہنوں میں ان کی کم علمی کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں انکلکیٹ کی گئی ہے, انجیکٹ کی گئی ہے, تو وہ تعبیر کتاب و سنت کی نہیں ہے. ہم نے ایک زمانہ دیکھا ہے جب طالبان کے کچھ لوگوں نے قبضہ کیا سوات پر بھی اور افغانستان پر بھی جب حکومت رہی, تو جو اقدامات کیے خواتین کے خلاف, ان کی تعلیم کی بندش اور جبراً بہت چیزوں کا نفاذ اور ان کے لیے جس طریقے سے اوپنلی سزائیں, یہ سب کچھ کتاب و سنت کے خلاف ہے. سو ان کا کنسپٹ درست ہونا چاہیے. میں یہ آفر کر سکتا ہوں, یہ ایک نئی بات کہہ رہا ہوں, اگر الٹیمیٹلی ساری بات ان کی یہاں آ کے رکے کہ کتاب و سنت, تو پھر انہیں کوئی ہونا چاہیے جو کتاب و سنت سمجھائے. وہ اپنے علماء کو بھی بلا لیں, اسکالرز کو بلا لیں, اپنے اساتذہ کو بلا لیں, ایک ٹیم تیار کر لیں. میں اس ملک کے امن کی خاطر اس وقت آفر کروں گا کہ قرآن و سنت کی ایشوز کو کر لیں کہ کون کون سی چیز ہے جو وہ سمجھتے ہیں کتاب و سنت اور شریعت کے خلاف ہیں. میں ایکسپلین کرنے کو تیار ہوں, انہیں کنونس کروں گا, اور کتاب کے موضوع پر ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, ڈائیلاگ ہو سکتا ہے, ایک ایکسپلینیٹری سیشنز ہو سکتے ہیں. اس میں کتاب و سنت کی روشنی میں کہاں کہاں ان کے فہم میں غلطی ہے, کہاں کہاں انتہا پسندی ہے, کہاں کہاں جسے وہ قرآن و سنت کہتے ہیں وہ قرآن و سنت نہیں ہے, وہ ان کا اپنا روایتی, ثقافتی اور اپنا خود ساختہ تصور ہے. اگر کوئی ایسی نوبت آئے تو میں اسٹیٹ آف پاکستان کے امن کے لیے کتاب و سنت کی تعبیر و تشریح کا سنگل پوائنٹ میں کر رہا ہوں. میں باقی باتیں نہیں کر رہا, وہ کمیٹیاں وغیرہ. کتاب و سنت کے ایشو پر اگر کانفلکٹ ہو, اس کی کلیئرٹی کے لیے اگر ضرورت ہو, وہ 10, 15, 20, 50 اسکالر ہو, 8, 10 سیشنز بھی درکار ہوں گے. میں پبلک ڈیبیٹ کی صورت میں چاہیں تب بھی, اور اگر پرائیویٹلی چاہیں بند کمرے میں تب بھی, میں انہیں کتاب و سنت سمجھانے کے لیے تیار ہوں, ان کے غلط کانسیپٹ کو درست کرنے کے لیے تیار ہوں. کہاں کہاں انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور کتاب و سنت کے تصور کو غلط سمجھا ہے, اس کو درست کر سکتا ہوں. یہ میں دین کے ایک طالب علم اور امت محمدی کے خادم کے طور پہ اور پاکستان کے امن کی خاطر یہ فریضہ اس وقت ادا کر سکتا ہوں اگر اس اسپیسیفک پوائنٹ پہ کانفلکٹ ہو. لیکن لیٹ دم ڈو. ابھی تو ہمارا اس سے غرض نہیں. میں نے تو کہہ دیا کہ یہ جو کمیٹیز کی ایکسرسائز ہی کسی خاص سیاسی ایجنڈے کے تحت ہو رہی ہے. اس سے امن کی بحالی نہ ممکن ہے, نہ ہوگی, نہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا, اور پلٹ کر یہ اگین اسکوئر ون پر آئیں گے, پھر زیرو سے سفر شروع ہوگا, اور یہ سارا وقت قوم کا اس میں فرسٹریشن بڑھے گی. اور دراصل حکمران جو کر رہے ہیں وہ اس کے تحت اپنا کچھ حاصل کر رہے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا. اگر آپ اس طرف آئیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میرے پاس یہ 68 اداروں کی نجکاری کا 68 اداروں کی نجکاری کا ڈاکومنٹ میرے پاس موجود ہے, اور 68 ادارے جو ہیں وہ بیچنے کی تیاری ہے, جن میں سے پہلے فیز میں 31. اب ان میں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو فائدے میں جا رہے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو نقصان میں جا رہے ہیں. اور نجکاری کمیشن کی حالت یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے 6 بندے وہاں لگائے ہیں جن کی قابلیت صرف یہ ہے کہ وہ تاجر ہیں اور کاروباری حضرات ہیں بس. اس پہ جی ڈاکٹر صاحب. جی میں اس پر بات کروں گا. دیکھیے پوری دنیا میں نجکاری ہوئی ہے, اور یہ ایک اکنامک کلچر رہا ہے پچھلے کئی ڈیکیڈز کا ورلڈ وائڈ. نجکاری جب کی جاتی ہے تو اس کے کچھ اصول ہیں. ان اداروں کی جاتی ہے نمبر 1 جو مسلسل خسارے میں ہوں اور ان کا دوبارہ نفع بخش ہونا پاسبل نہ ہو, اور اسٹیٹ اس نتیجے پر پہنچے
کہ انہیں پرائیویٹائز کیا جائے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک نیوز اپڈیٹ کا وقت ہو گیا ہے, مجھے ایک بریک لینی پڑے گی, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی چیز بتا دوں کہ جو آپ نے نقصان والے اداروں کی بات کی ہے, تو یہاں پہ دو ادارے تو جو اربوں روپے کے فائدے میں جا رہے تھے, پی ایس او بی اور او جی ڈی سی ایل بھی اربوں روپے کا منافع کما رہے تھے, یہ دونوں بھی بیچنے کی تیاری ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پھر آپ اس پہ اپنا تجزیہ دیے گا, اور ناظرین آپ دیکھتے رہیے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں, ایک بریک لے رہے ہیں. جی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہم سے بات کر رہے تھے نجکاری کے حوالے سے کہ نجکاری کمیشن جو ہے اس میں بھی ان کو اعتراض تھا, اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اب جو ادارے بیچے جا رہے ہیں ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو فائدے میں جا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں یہ بات تھوڑا وقت لوں گا سمجھانے کے لیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ادارے پوری دنیا میں جب پرائیویٹائز ہوتے ہیں تو پہلی شرط تو یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو ادارہ نفع میں جانے والا ہو اس کو تو کبھی دنیا کی کوئی ریاست بیچنے کا نام نہیں لیتی, وہ کما کے حکومت کو ریاست کو دے رہا ہے. پہلی بات, یہاں ظلم کی حد ہے کہ وہ ادارے بھی بیچے جا رہے ہیں جو کما کے دے رہے ہیں, جن میں او جی ڈی سی بھی ہے اور بی پی ایل بھی ہے. یہ اربوں روپے کما کے دے رہے ہیں. پہلا سوال تو میرا یہ ہے جو میں قوم کو اطلاع کرنا چاہتا ہوں, وہ کس جرم کی خطا میں بیچے جا رہے ہیں؟ وہ تو خسارے میں نہیں ہے, کیونکہ ان کا نقطہ نظر یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بیچنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ ادارے مینج نہیں ہو رہے تھے, تجربہ کار لوگ نہیں تھے, خسارے میں تھے, اور مسلسل خسارے سے نکلنا پاسبل نہیں تھا. اس اصول کو مان لیں جو پوری دنیا میں رائج ہے, تو وہ نفع دینے والے اربوں روپے کما کے دینے والے ادارے کیوں بیچے جا رہے ہیں؟ اب یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, میں آگے پورا الیبوریٹ کرتا ہوں اس پورے تصور کو. اس بیچے جانے والے ادارے کی ضلع فہرست میں پی آئی اے بھی شامل ہے. جی بالکل, آپ کو علم ہے. اب اس پی آئی اے کا قصہ سنیے. پی آئی اے کے خسارے کی وجہ سے نا کہا جاتا ہے 180 ارب روپے اس وقت پی آئی اے خسارے میں ہے. جی لہذا کوئی چارہ نہیں. سوال یہ ہے کہ اس کے خسارے کے اسباب معلوم کر لیے گئے. کوئی بین الاقوامی کمیٹی, امپارشل, دیانتدار, ماہر, تجربہ کار, غیر جانبدار, جن کی آنےسٹی بیونڈ ڈاؤٹ ہو, ان لوگوں پر مشتمل کمیٹی نے پہلے اس کے اسباب کا تجزیہ کر دیا ہے؟ نہیں ہوا. کہ کیا اسباب ہیں اس کے خسارے کے؟ نمبر 1 یہ نہیں کہ جو پولیٹیکل لیڈر آئے اور وہ خود تاجر ہو اور اس کے لوگ ساتھی تاجر ہوں, خاندان تاجر ہوں, اور تاجر حکمران بن جائیں اور اپنا نیا بزنس ایونیو کھولنے کے لیے اس خسارے کو ختم کرنے کی کوشش ہی نہ کریں اور اسٹیٹ اوے پرائیویٹائز کر دیں اس لیے کہ خود خریدنا ہے. انڈائریکٹلی ایسا ظلم دنیا میں کسی ریاست میں نہیں ہوتا. پہلے کمیٹی تعین کرے اسباب کیا ہیں. جب اسباب کا تعین ہو جائے پھر اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ ان کے ازالے کی ایفرٹ ہوئی ہے. 6 مہینے ہوئے آپ کو اقتدار میں آئے, 7-8 مہینے, ان اسباب کو ختم کریں جو سبب اس کے خسارے کا باعث بنا ہے. ایک زمانہ پی آئی اے کما کے دیتا رہا, دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں سے تھا, یہ کمانے والا ادارہ تھا. یہ کیوں ڈوبا ہے, کیوں خسارے میں گیا ہے؟ اس اسباب کا خاتمہ کریں. جب سارے اسباب کا خاتمہ کرنے کی ہر ممکن کوشش ہو چکے اور پھر بھی وہ ادارہ خسارے سے نہ نکلے اور وہ کمیٹی یہ کہہ دے کہ کوئی اور چارہ کار نہیں سوائے پرائیویٹائزیشن کے, پھر آپ اس اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں. دونوں کام نہیں ہوئے. اسٹیٹ اوے پرائیویٹائزیشن, نجکاری, اور نجکاری برائے حرام کوری. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے لیجئے. پرانی چیزیں تو عوام کو معلوم نہیں ہوگی, لوگوں کو, قوم کو. یہ پی آئی اے بھی بیچا جا رہا ہے. آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں قوم سے سوال کرتا ہوں, کتنے لوگوں کو علم ہے کہ پہلے سٹیپ میں پی آئی اے کے 10 طیارے, 10 جہاز بیچے جا رہے ہیں, اور یہ 3-4 اخبارات میں اشتہار آیا ہے 5 جولائی کو. 18 کروڑ عوام میں سے میرا خیال ہے 99% سے زیادہ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوگا. یہ کہاں کی شفافیت ہے؟ 3-4 اخبارات میں اشتہار دے دیا خاموشی سے. عنوان ہے, یہ پڑھیے, ریوائول آف پی آئی اے. میں آپ کو اس میں سے یہ نمونہ دے رہا ہوں, اشتہار چھپا ہے.
5 फरवरी को जी रिवाइवल ऑफ PIA। रिवाइवल किसे कहते हैं? इमरान खान साहब, रिवाइवल कहते हैं जो चीज डूब चुकी हो, बर्बाद हो चुकी हो, शिकस्ता हो चुकी हो, नुकसानदेह हो, उसको रिवाइव करते हैं जी। और ये रिवाइवल ऑफ PIA का इश्तिहार है जो गवर्नमेंट दे रही है, और इसमें पहली फेज में 10 जहाज बेचे जा रहे हैं। अब भाई रिवाइवल के लिए तो चाहिए यह था कि जो जहाज नाकारा हो चुके हैं, जो चलने के काबिल नहीं, खतरनाक हैं, पुराने हैं, जिनके पुर्जे रिप्लेस नहीं हो सके, उनके ऊपर बोली लगवाएं, बेचे, ताकि खरीदने वाली पार्टी उसके ऊपर इन्वेस्ट करके नफा बख्श कारोबार बनाए और आपको पैसे आए। उसूल तो ये है, मगर ये मैं इश्तिहार दे रहा हूं पूरी कौम को, पूरी कौम के सामने रख रहा हूं। ये जंग में आया है, एक्सप्रेस में आया है, नवाए वक्त में आया है, न्यूज में, डॉन में, नेशन में, 5 फरवरी एक ही दिन छपा है, पढ़ लीजिए। 10 जहाज बेचे जा रहे हैं, और ये कौन से जहाज हैं? जो सबसे नए जहाज हैं, सबसे आला कीमती नए जहाज, जिनका एक पुर्जा भी अभी खराब नहीं हुआ, जो चल रहे हैं, कमा रहे हैं, वो बेचे जा रहे हैं। ये पढ़ लीजिए, कॉलम 4 लिखा हुआ ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर। ये देख लीजिए, 10 साल लीज पर जा रहा है, और 10 जहाज, और ये वो जहाज हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग 2010 और लेटर 2010 में बने हैं या उसके बाद। डॉक्टर साहब कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा इसको कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा? ये तो सुनिए जी, वो आपका 213 भी हो सकता है, पिछले साल अभी रिसेंटली बन के आए हूं, खुद लिखा है कि 2010 से लेकर इसके बाद में मैन्युफैक्चर हुए हैं। मतलब है नए तरीन, जदीद तरीन जहाज, जो नफा देने वाले, जिनकी वजह से PIA कुछ चल रहा था। सबसे पहले तो उसी पर डाका डाला जा रहा है। ये कौम इन डाकुओं का हाथ कब रोकेगी? कोई इदारा इस मुल्क में है जो इस डाका जनी को रोक सके? मैं अदलिया को भी दरखास्त करता हूं, मैं कौमी इदारों को दरखास्त करता हूं, आवाम से कहता हूं, नाम है कि खसारे से निकालने के लिए निचकारी हो रही है, डूबे हुए जहाजों को बेचकर पैसे कमा रहे हैं। अरे जालिमों, बदबख्तों, वो जहाज बेच रहे हो जो 2010 में बने या उसके बाद 2011, 12, 13 में बने और अभी आपके पास आए, जो पूरे PIA के जहाजों की लौट में सबसे जदीद और आला जहाज हैं। सबसे पहला डाका उन पे डाला जा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने आपको डेट बता दी, 5 फरवरी को उठा लें। जी ठीक, डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेनी है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है कि ये इश्तिहार छपा है, डॉक्टर साहब नाज़रीन बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे ख्वाजा साद रफीक की एक मिसाल जो है वो मुझे याद आ रही है कि पाकिस्तान रेलवे उन इदारों में से था जिसकी सबसे बुरी हालत थी जब हुकूमत संभाली मियां नवाज शरीफ साहब ने। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इसको बिकने नहीं देंगे, अगर ये बिकेगी तो मैं कभी वजीर नहीं बनूंगा। और रेलवे की हालत बकौल ख्वाजा साद रफीक और जो आदादोशुमार आ रहे हैं उनके मुताबिक बेहतर हुई है, और इस लिस्ट में रेलवे का नाम नहीं है। इदारे रिवाइव हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। रेलवे की मिसाल हमारे सामने, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि निजकारी हो रही है और लूट मार हो रही है, और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी ऐसी कहानियां सुना रहे हैं। कुछ अखबारात में लिखा भी जा रहा है, रऊफ कलासरा साहब की आपने मिसाल दी, मैं भी उन्हें पढ़ता हूं, वो 2 दिन से लगातार लिख रहे हैं। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। इमरान खान साहब निकले थे एहतजाज करने, डॉक्टर तारुल कादरी साहब की जमात निकली थी एहतजाज करने, बस हो गया एहतजाज, आप लोगों का फर्ज पूरा हो गया। अभी बिजली की कीमत तो अब बढ़ रही है, तो एहतजाज कहां गया? इतना काफी था। देखिए, कितने मिनट रह गए हैं जरा बता दें मुझे। जी कुछ मिनट है हमारे पास, 4.5-5 मिनट है आपको। मैं इस चीज को थोड़ा और इलेबोरेट करना चाहता हूं। इमरान खान साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम एहतजाज नहीं करेंगे, एहतजाज करने वाले करते रहें, हम तो सीधा इनकलाब लाएंगे और इन लुटेरों से कुर्सी इख्तिदार अवाम अपनी ताकत के साथ छीन लेगी पुरअमन तरीके से। और मैं डेट का अनाउंसमेंट करूंगा, मैं कैटेगोरिकल बता रहा हूं। और ये अपने इन अमाल और करतूतों की वजह से इनकलाब के दिन को करीब ला रहे हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिनकी जुबान बंद हो जाए। ये पार्लियामेंट में बैठे हुए लीडर क्यों खामोश हैं? इस अंधेर नगरी पर, इस लूट मार पर, इस धांधली पर, इस करप्शन पर क्यों खामोश हैं?
کرپشن کے خاتمے کی بات کرنے والوں کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا جو میں بتا رہا ہوں، جو لکھنے والے لکھ رہے ہیں، جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں. اب یہاں ایک امپورٹنٹ چیز اور بڑی جس کا قوم کو خبر نہیں، چپکے سے ایک اور چپکے سے واردات ہو گئی ہے. آتے ہی ان کے عزائم اقتدار پر بیٹھتے ہی نہ ملک کے امن کی بحالی تھی، نہ غربت کا خاتمہ تھا، نہ بے روزگاری کا خاتمہ تھا، نہ مہنگائی کا کنٹرول تھا، نہ ملک کی معاشی ترقی تھی. ان کا کوئی ایجنڈا نہ تھا نہ ہے. ان کا ایجنڈا صرف اپنے بزنس امپائر کو پوری دنیا میں مضبوط کرنا، لوٹ مار کرنا، اگلے 100 سال تک اپنی نسلوں کو مالی طور پر مضبوط کرنا. صرف ایک ہی ایجنڈا ہے، لوٹ مار. اس لیے انہوں نے آتے ہوئے ایک کام کیا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. 14 جنوری 2014 کو کوٹ کر رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا جو نومبر 2013 میں، یہ بات یاد رکھ لیں، نومبر 2013 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے کے تحت انہوں نے ایک فیڈرل کمیشن بنایا تھا، فیڈرل کمیشن جی. اور اس کے تحت 58 اس ملک کے بڑے بڑے اداروں کے سربراہوں کی بھرتی کا اختیار ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ، ایلیجیبلٹی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، میرٹ پر کرنے کا اختیار کمیشن کو دیا تھا. وزیر اعظم سے اختیار لے لیا تھا. یہ فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جی. جو تمام ٹریبیونز اخبارات میں 12 نومبر 2013 کو چھپا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا اصل 22 جولائی 2013 کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی. 22 جولائی 2013 یاد رکھ لیں. اب انہوں نے 56 اداروں کی سربراہوں کی تقرری، چونکہ سیاسی رشوت کے طور پہ اور حرام خوری کے طور پہ وزیر اعظم کرتے تھے، انہوں نے ایک فیڈرل کمیشن بنا کے اس کے سپورٹ کر دی کہ ٹرانسپیرنٹ ہو اور آنیسٹی، ایلیجیبلٹی میرٹ پر ہو. موجودہ وزیر اعظم صاحب نے آتے ہی 14 جنوری 2014 کو ان 58 اداروں میں سے، جن اداروں سے مال کمایا جاتا ہے، اس میں سے 35 اداروں کے سربراہوں کی بھرتی کا اختیار سپریم کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کمیشن سے لے لیا اور اپنے اندر کر دیا، اپنے وزیروں کو دے دیا. اب میرا سوال ہے، یہاں کنٹمپٹ آف کورٹ ہونا چاہیے تھا. اگر یوسف رضا گیلانی کو پچھلے 100 کروڑ چیف جسٹس بطور وزیر اعظم طلب کر سکتے اور کنٹمپٹ آف کورٹ میں سزا دے کے نااہل کر سکتے، اگر راجہ اشرف بطور وزیر اعظم طلب ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں، تو موجودہ وزیر اعظم کو سپریم کورٹ نے کنٹمپٹ آف کورٹ میں طلب کر کے نااہل کیوں نہیں دیا؟ میرا سوال ہے، اور میں آپ کو اصول کی بات بتا رہا ہوں. 22 جولائی 2013 کا ججمنٹ سپریم کورٹ کی، اور وزیر اعلیٰ نے اس کو پاؤں کے نیچے رگڑ دیا اور 35 اداروں کے اختیارات اپنی مرضی سے اٹھا کے اپنے وزیروں کے اندر کر دیے. ان میں پی آئی اے بھی شامل ہے، ان میں او جی ڈی سی بھی شامل ہے، سوئی سدن اور نودرن بھی شامل ہے، اس میں ٹی پی ایل بھی شامل ہے، تھرکول بھی شامل ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، وقت ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب، سارے ادارے جو آج بیچے جا رہے ہیں، سارے جی ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. معذرت چاہتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے پاس بتانے کے لیے ہیں، بہت پوچھنے کے لیے بھی تھی، ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے لیکن وقت کی قلت ہے. ناظرین، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، آئندہ بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے اور جو چیزیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ضرور پوچھیں گے. عمران خان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.